اسلام انتہائی پاک، نفیس اور صاف ستھرا دین ہے، اور شریعت اسلامیہ میں ظاہر و باطن کی طہارت اور پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ توبہ۔ مطہرین یعنی صفائی پسند سے اللہ پاک کا اظہار محبت فرمانا اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اسلام نے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو طہارت کا حصہ اور انسانی فطرت کا تقاضا قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: الختان والاستحداد ونتف الابط وقص الشارب وتقلیم الاظفار۔ ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کی صفائی کرنا، مونچھیں تراشنا اور ناخن کاٹنا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے، لہذا فطرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کم از کم ہفتہ میں ایک بار ضرور ان بالوں کی صفائی کی جائے۔ حسب ضرورت کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن 40 دن کی مدت سے زیادہ انہیں چھوڑے رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانۃ الا نترک اکثر من 40 لیلہ۔ ہمارے لیے مونچھیں ترشوانے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کتاب الطہارہ۔ اس کو امام ترمذی، امام نسائی، ابو یعلا اور ابن جعد نے بھی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اب ترمذی کے الفاظ کیا ہیں؟ وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قص الشارب وتقلیم الاظفار وحلق العانۃ ونتف الابط لا یترک اکثر من 40 یوما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، زیر ناف بال مونڈنے اور بغلوں کے بال صاف کرنے میں وقت مقرر کیا کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑے۔ یہ ترمذی ہے، ابو یعلا میں بھی ہے۔ شیخ نظام اور ان کی جماعت نے فتاوی عالمگیری میں جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کے حوالے سے لکھا ہے وَيَحْلِقَ آنَتَهُ وَيُنَظِّفَ بَدَنَهُ بِالْاِغْتِسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً فَإِن لَمْ يَفْعَلْ فَفِي كُلِّ 15 يَوْمًا وَلَا يُعْذَرُ فِي تَرْكِهِ وَرَاءَ 40 فَالْأُسْبُوعُ أَفْضَلُ وال15 الأوسط وال40 الأبعد ولا عذر فيما وراء 40 ويستحق الوعید۔ اور زیر ناف بالوں کی صفائی اور غسل کے ذریعے پورے بدن کی صفائی ہفتہ میں ایک مرتبہ کرے، اگر نہ کر سکے تو ہر 15 دن بعد کرے، اور 40 دن کے بعد تو کوئی عذر بھی قبول نہیں ہوگا، لہذا ہفتہ میں ایک مرتبہ کرنا افضل، 15 دن میں ایک بار کرنا اوسط، اور 40 دن میں ایک مرتبہ کرنا بعید کا درجہ ہے، اور 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ وعید کا مستحق ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں وَيَبْتَدِئُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ مِنْ تَحْتِ السُّرَّةِ وَلَوْ عَالَجَ بِالنُّورَةِ فِي الْعَانَةِ يَجُوزُ۔ وہ کہتے ہیں زیر ناف بالوں کی صفائی ناف کے نیچے سے شروع کرے، اور اگر بالوں کی صفائی کے لیے یہ نورا، پاؤڈر، بلیچ، ویٹ اور اس طرح کی یو کریم، پاؤڈر کریم کسی کا بھی استعمال کرے تب بھی یہ جائز ہے۔
یہ جتنی بھی تصریحات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر ناف بالوں کی صفائی مرد و عورت کی جسمانی صفائی کا حصہ ہے۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کی ہفتے میں ایک بار صفائی کرنا مستحب، 15 دن میں ایک بار کرنا مباح اور 40 دن میں ایک بار کرنا لازم ہے۔ اس سے زائد عرصہ کی ممانعت ہے۔ 40 دن سے زائد عرصے تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا، یہ پھر مکروہ تحریمی حرام کے قریب ترین آئے گا۔ ایسا کرنے والے کی نماز تو ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ، تو ساتھ ساتھ وہ سخت گناہگار بھی ہوگا کہ اس نے صفائی کا انتظام نہیں کیا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔